اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو دجال کے فتنے کے بارے میں بتایا تھا۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ جب دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی دجال کے ذریعے تباہ و برباد ہونے والے شہروں کا دورہ کریں گے۔ جن لوگوں نے دجال کے ہاتھوں تکالیف اٹھائی ہوں گی انہیں عظیم اجر کی بشارت سنائیں گے، اس طرح گویا انہیں تسلی دیں گے، پھر ان کے دنیاوی نقصانات پورے کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام کافروں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ آپ خنزیر کے قتل کا حکم دیں گے، صلیب کو توڑنے کا حکم دیں گے اور کفار سے جزیہ قبول نہ کرنے کی ہدایات دیں گے۔ اس طرح اللہ کی مہربانی سے اسلامی ملکوں میں تمام کافر اسلام قبول کر لیں گے۔ تمام زمین حضرت امام مہدی کے عدل و انصاف سے روشن ہو جائے گی، ظلم کا نام و نشان مٹ جائے گا کہ تمام لوگ اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ امام مہدی کی خلافت کی مدت 7، 8 یا 9 سال ہوگی۔ ان سالوں کا حساب اس طرح سے ہے کہ 7 سال تک تو آپ عیسائیوں سے جنگ کرتے رہیں گے، ان کے فتنہ و فساد کو ختم کرنے میں یہ سال بیت جائیں گے۔ 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدل میں گزرے گا اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بسر ہوگا۔ اسی حساب سے آپ کی عمر 50 سال ہوگی۔ اس کے بعد آپ انتقال کر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھا کر آپ کو دفن فرمائیں گے۔ اس کے بعد تمام چھوٹے بڑے انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے۔ تمام مخلوق امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام ملے گا، میں اپنی مخلوقات میں سے ایسی طاقتور مخلوق کو ظاہر کرنے والا ہوں کہ کسی شخص کو ان کے مقابلے کی تاب نہیں ہوگی، پس میرے خالص بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں تاکہ وہاں پناہ گزین ہو سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قلعے میں چلے جائیں گے۔ یہ قلعہ آج کل موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگ کی تیاریاں کریں گے اور سامان جمع کر رہے ہوں گے کہ اسی دوران یاجوج ماجوج کی قوم سکندری دیوار کو توڑ کر چاروں طرف پھیل جائے گی، تاہم وہ اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یاجوج ماجوج لوگوں کو بے تحاشا قتل کریں گے، بس قلعوں میں بند لوگ ان سے محفوظ رہیں گے۔ یہ قوم یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہوگی۔ بعض مورخین کے مطابق ان کا ملک قطب شمالی کی جانب 7 آباد براعظموں سے باہر ہے۔ ان کے ایک جانب کڑوا سمندر ہے، اس کا پانی سخت سردی سے بے حد جمع ہوا ہے، اس پانی میں جہاز رانی ممکن نہیں۔ ان کے مشرقی اور مغربی اطراف میں 2 بڑے پہاڑ دیواروں کی مانند واقع ہیں، ان میں آمد و رفت کا سلسلہ نہیں ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی، اس میں سے یاجوج ماجوج نکل کر ادھر ادھر کے لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس گھاٹی کو ذوالقرنین بادشاہ نے ایک آہنی دیوار کے ذریعے بند کر دیا تھا۔ اس دیوار کی بلندی ان دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس کی موٹائی 60 گز ہے۔ اس دیوار کو سد سکندری کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ دن بھر اس دیوار کو توڑنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں، رات کو سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیوار کو پھر اسی طرح کر دیتے ہیں، یعنی جتنا حصہ وہ دن بھر میں توڑتے ہیں دوسرے دن وہ پھر پر نظر آتی ہے، یہ پھر اس کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا تھا جتنا انگوٹھے اور شہادت والی انگلی سے بنتا ہے، لیکن اب تک یہ سوراخ اتنا بڑا نہیں ہو سکا کہ آدمی اس میں سے نکل سکے۔ البتہ جب ان کے نکلنے کا زمانہ آئے گا تب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ اس میں سے نکل پڑیں گے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد اس قدر ہوگی کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ کیسپیئن کے پاس پہنچے گا تو اس کا کل پانی پی جائے گا۔ بحیرہ طبریہ طبرستان میں ایک مستطیل شکل کی جھیل ہے اور یہ بہت گہرا ہے۔ بحیرہ طبریہ طبرستان میں ایک مستطیل شکل کی جھیل ہے اور یہ بہت گہرا ہے۔ جب ان کا آخری گروہ اس جگہ سے گزرے گا تو کہے گا کہ اس جگہ کبھی پانی تھا۔
یہ لوگ قتل و غارت کرتے ہوئے ملک شام تک آ جائیں گے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو نیست و نابود کر دیا، چلو آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیں۔ اب یہ لوگ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹائیں گے۔ تیروں کو خون آلود دیکھ کر وہ کہیں گے اب تو ہمارے سوا کوئی نہیں رہا۔ اس فتنے میں حال یہ ہوگا کہ غلے کی بہت زیادہ تنگی ہو جائے گی، گائے کی ایک سرے کی قیمت 100 اشرفیوں تک جا پہنچے گی۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کی دعا پر آمین کہیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ ان میں ایک بیماری پیدا کریں گے، وہ بیماری یہ ہوگی کہ ان کی گردنوں میں ایک دانہ نکلے گا، وہ دانہ انہیں آنن فانن میں ہلاک کر دے گا، یہاں تک کہ سب کے سب ایک ہی رات میں تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی خبر لانے کے لیے چند آدمیوں کو قلعے سے باہر بھیجیں گے، وہ آ کر بتائیں گے کہ سب کے سب مرے پڑے ہیں، ان کی لاشوں سے بے پناہ بدبو پھیل رہی ہے، اس سے ساری فضا خراب ہو رہی ہے۔ اب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ لمبی لمبی گردنوں اور جسموں والے جانور بھیجیں گے۔ ان جانوروں کو عنقا کہا جاتا ہے۔ وہ جانور بہت سوں کو تو کھا جائیں گے اور باقی مردہ جسموں کو اٹھا اٹھا کر دریا میں پھینک دیں گے۔ اس طرح زمین ان کے خون اور پیپ وغیرہ سے لتھڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ زمین کو پاک کرنے کے لیے بہت بڑی تیز اور بابرکت بارش برسائیں گے۔ یہ بارش مسلسل 40 دن تک جاری رہے گی۔ اس سے پختہ بھی اور ناپختہ بھی سبھی مکانات ٹپکنے لگیں گے۔ اس بارش کی وجہ سے بے تحاشا پیداوار ہوگی، بہت بابرکت اضافہ ہوگا، اس قدر برکت ہوگی کہ ایک گائے اور بکری کا دودھ ایک پورے خاندان کو کافی ہو جائے گا۔ تمام لوگ عیش و آرام کی حالت میں آ جائیں گے۔ زندہ لوگ مردوں کو یاد کریں گے، یعنی کہیں گے کاش وہ آج زندہ ہوتے اور یہ برکات دیکھتے۔ اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگ بھی ہوں گے سب کے سب اہل ایمان ہوں گے، کوئی ایک کافر نہیں رہے گا، کینہ اور حسد بھی ختم ہو جائے گا، سب کے سب اللہ کی بندگی میں لگ جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے سب لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت صورتحال اس طرح ہوگی کہ سانپ اور درندے تک لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی کمانیں اور نیام وغیرہ ایک عرصے تک بطور ایندھن کام آئیں گی۔ یہ حالات 7 سال تک رہیں گے، پھر کسی حد تک نفسانی خواہشات پیدا ہونے لگیں گی۔ یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ دنیا میں آپ کا قیام 40 سال تک رہے گا، آپ نکاح بھی کریں گے اور آپ کے ہاں اولاد بھی پیدا ہوگی، پھر آپ انتقال کر جائیں گے۔ آج کا ٹاپک ہمارا اتنا ہی، اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔